حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حرف تنکیر اور حرف تعریف، یا پہلے حرف تعریف کہہ دیں اور بعد میں حرف تنکیر کہہ دیں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ معرفہ خاص چیز پر بولے جانے والے اسم کو کہتے ہیں، اور نکرہ عام چیز پر بولے جانے والے اسم کو کہتے ہیں۔ اب معرفہ اور نکرہ سے آپ کے ذہن میں جو ایک پہچان بیٹھ گئی ہے، اسی سے آپ یہ مفہوم بھی نکال سکتے ہیں کہ حرف تعریف کیا ہوتا ہے اور حرف تنکیر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حرف تعریف وہ ہوگا کہ جس کے ذریعے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جائے، یعنی اگر کوئی اسم نکرہ ہے اس کے اوپر وہ حرف تعریف داخل کر دیں تو وہ معرفہ بن جائے گا، اس حرف کو کہیں گے حرف تعریف، اور وہ ہے ال، یعنی الف پر زبر ہے اور لام ہے، جسے آپ اصطلاحات میں لام تعریف کے نام سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، اس کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ ال آ جائے تو اسے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا۔ تو حاصل یہ کہ حرف تعریف کیا ہے؟ ال، الف زبر لام ال، یہ ال حرف تعریف ہوگا۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے رجل، اس کے اوپر ال داخل کریں تو بن جائے گا الرجل۔ اگر خالی رجل ہو تو اس کا مطلب ہے آدمی، اور اگر الرجل ہو تو اس کا مطلب ہے خاص آدمی۔ دوسری مثال، رسول، رسول، کوئی سا رسول، اگر اس کے اوپر ال داخل کریں تو یہ بن جائے گا الرسول۔ الرسول کا مطلب ہوگا خاص رسول۔ تیسری مثال، فرسن، فرسن کا مطلب ہے کوئی گھوڑا، جب اس کے اوپر آپ ال لگائیں گے تو یہ بن جائے گا الفرس۔ الفرس کا مطلب ہوگا خاص گھوڑا۔ چوتھی مثال، عالم، کوئی عالم، جب آپ اس کے اوپر ال لگائیں گے تو یہ بن جائے گا العالم۔ العالم کا مطلب ہوگا خاص عالم۔ جیسے ایک لفظ ہے حمدن، حمدن کا مطلب ہے کچھ تعریف، اس کے اوپر آپ ال لگا دیں تو یہ بن جائے گا الحمد۔ الحمد کا مطلب ہوگا خاص تعریف، مخصوص تعریف۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ال یعنی لام تعریف، جسے حرف تعریف بھی کہتے ہیں، جب ہم کسی اسم پر لگاتے ہیں اور وہ نکرہ ہو تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، اس کے معنی میں خصوصیت آ جاتی ہے اور وہ خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، لہذا ال حرف تعریف ہو گیا۔ حرف تعریف آپ نے پہچان لیا، اب آ جائیے حرف تنکیر کی طرف۔ حرف تنکیر کیا ہوتا ہے؟ حرف تنکیر ایسا حرف ہے جو عام طور پر اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور یہ تنوین ہے، دو زبر، دو زیر،
دو پیش، اسے کہتے ہیں حرف تنکیر۔ واضح رہے کہ یہ تنوین جو ہے یہ عموماً نکرہ پر آتا ہے لیکن معرفہ پر بھی آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ مثلا کسی شخص کا نام ہے زیدن، زیدن، تو دال کے اوپر دو پیش آ گئیں، لیکن زید تو معرفہ ہے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ زیدن کے آخر میں چونکہ تنوین آ رہا ہے لہذا یہ نکرہ ہے، بلکہ یہ معرفہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے گا کہ اگر نکرہ پر تنوین آیا ہو تو اس تنوین کو حرف تنکیر کہیں گے، اور اگر معرفہ پر آیا ہو تو اس تنوین کو حرف تنکیر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ معرفہ کو نکرہ نہیں بناتا۔ شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئے، میں دوسرے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ تنوین کبھی معرفہ پر بھی آتا ہے اور کبھی نکرہ پر بھی آتا ہے۔ معرفہ پر تنوین کی مثال جیسے خالدن، کسی شخص کا نام ہو، خالدن، زیدن کسی شخص کا نام ہو، یہ تنوین زیدن کو نکرہ نہیں بنا رہا بلکہ زیدن معرفہ تھا، تنوین لگے یا تنوین نہ لگے ہر حال میں زیدن معرفہ ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے رجلن، اس لفظ کے آخر میں جو تنوین آیا ہے یہ تنوین حرف تنکیر ہے۔ جو نکرہ کے اوپر تنوین آئے گا یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہ تنوین حرف تنکیر ہوگا۔ توجہ فرمائیے، جیسے آپ نے ال کا معنی پڑھا کہ ال کا مطلب کیا جاتا ہے خاص، مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے ال۔ اب ظاہر ہے کہ جو تنوین ہے یعنی جسے حرف تنکیر کہتے ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا، تو تنوین کا مطلب کرتے ہیں کوئی ایک کچھ، یعنی جسے انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں اینی، سم، تنوین کا یہ معنی آتا ہے۔ جیسے رجلن، رجل کا مطلب ہو گیا مرد، آخر میں جو تنوین آیا ہے اس کا مطلب ہوگا کوئی مرد، تو یہ کوئی کہاں سے نکلا؟ یہ تنوین سے نکلا۔ جیسے کتابن، ایک کتاب، اب کتاب کا مطلب تو ہو گیا کتاب، آخر میں جو تنوین آیا ہے اس کا مطلب ایک کتاب۔ یہ جیسے فرسن، کوئی گھوڑا، اب فرس کا مطلب تو ہو گیا گھوڑا، اور کوئی کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ آخر میں جو تنوین آ رہا ہے اس کا ترجمہ ہوا کوئی۔ جیسے ماءن، کچھ پانی، ماء کا مطلب تو ہو گیا پانی، آخر میں جو تنوین آ رہا ہے اس کا مطلب کچھ۔ یہ تنوین کا مطلب کوئی ایک، کچھ، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے ترجمے کی طرف غور کریں، دیکھیں کوئی ایک، کچھ، یہ بھی کامن چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، خصوصیت کو ختم کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی ایک مرد، تو اس کا مطلب کہ خاص مرد نہیں ہے بلکہ کوئی ایک، اسی طرح کچھ یعنی خاص نہیں بلکہ کچھ۔ تو چونکہ نکرہ پر آنے والا تنوین حرف تنکیر ہے تو اس کے معنی میں عمومیت اور کامن معنی پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی ایک، کچھ۔ خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ ایک ہے حرف تعریف اور دوسرا ہے حرف تنکیر۔
حرف تعریف ال کو کہتے ہیں کہ جو کسی اسم نکرہ پر آ جائے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے معنوں میں خصوصیت پیدا کر دیتا ہے. اور دوسرا ہے حرف تنکیر، جسے تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین اسم نکرہ کے آخر میں ہو تو اس کے معنی میں عمومیت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی ایک کچھ. اب میں آپ کے سامنے چند ایک الفاظ رکھتا ہوں، ان الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حرف تعریف اور حرف تنکیر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. اس کا ترجمہ بلکہ آپ لکھتے جائیے گا، میں خود بھی بتا دوں گا اس کا ترجمہ. الانسان، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ خاص انسان. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی میں لفظ بولتا ہوں انسان، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی انسان. بالکل ٹھیک بتلایا آپ نے. یہ کوئی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تنوین کا ترجمہ ہے. ایک لفظ ہے کتاب، میں اس کو بولتا ہوں الکتاب، کیا ترجمہ ہوگا؟ خاص کتاب. بالکل ٹھیک ہے. میں اسی کو بولتا ہوں کتاب، کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی کتاب. بالکل ٹھیک ہے. کوئی کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ تنوین کا. میں لفظ بولتا ہوں المدرسہ، کیا مطلب ہوگا؟ خاص مدرسہ. اور میں بولتا ہوں مدرستن، کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی مدرسہ. بالکل ٹھیک. میں بولتا ہوں الماء، کیا ترجمہ ہوگا؟ خاص پانی. ٹھیک ہے. میں بولتا ہوں ماء، کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی پانی. ماشاءاللہ، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کوئی پانی کون کون کہتا ہے. جنہوں نے کوئی پانی لکھا ہے ان کو اردو گرامر پڑھانی چاہیے. پانی کے ساتھ کوئی نہیں آتا، کچھ آتا ہے. جیسے فرق ہوتا ہے اینی میں اور سم میں، اسی طرح کوئی اور کچھ میں فرق ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. آپ نے حرف تعریف اور حرف تنکیر اور ان کا ترجمہ پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا. ماشاءاللہ. اب ایک اور بات کی طرف آ جائیے. معرفہ پر ال آتا ہے اور نکرہ پر تنوین آتا ہے، لیکن یوں نہ سمجھیے گا کہ ال جو ہے معرفہ پر جو آتا ہے تو ہر معرفہ پر آتا ہے. ضروری نہیں کہ ال ہر معرفہ پر آئے. مثال کے طور پر اس میں اشارہ ہے ذالکا، اس پر ال نہیں آتا. اس میں موصول ہے الذی، اس پر ال نہیں آتا. اسی طرح منادا ہے یا زید، اس پر ال نہیں آیا. بس یہ سمجھیے گا کہ ہر معرفہ پر ال کا آنا ضروری نہیں ہے. ہاں، جہاں ال آیا ہوگا آپ نے سمجھنا ہے وہ معرفہ ہے. معرفہ کی ساری قسموں پر ال کا آنا ضروری نہیں، لیکن جہاں ال آیا ہوگا وہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ معرفہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات، جو تنوین ہے وہ کبھی کبھی معرفہ پر بھی آ جاتی ہے، جیسے زیدن، خالدن، صدیقن. کسی کا نام ہو جب صدیق. بکرن، یہ معرفہ پر تنوین آیا ہوا ہے. اس وقت زیدن کا یہ نہیں ترجمہ کریں گے کوئی زید، کوئی خالد، نہیں، بلکہ یہ ترجمہ کریں گے زید، خالد. ہاں، جب نکرہ پر تنوین آیا ہو اس وقت وہ حرف تنکیر ہوگا اور اس وقت اس کا مطلب کریں گے کوئی یا کچھ یا کوئی ایک. تیسری بات سمجھیے،
ال اور تنوین کی آپس میں جنگ ہے. ال اور تنوین اکٹھے کسی بھی لفظ پر نہیں آتے. یہ دونوں اکٹھے نہیں آتے. جہاں ال آئے گا تو تنوین بھاگ جائے گا، تنوین آئے گا تو ال نہیں آئے گا. مثال کے طور پر رجل، تنوین آیا ہوا ہے، جب اس پر آپ ال لگائیں گے تو بن جائے گا الرجل. الرجل یوں نہیں کہہ سکتے الرجل، یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم معرفہ بھی ہو اور کوئی اسم نکرہ بھی ہو. یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ نہیں ہے تو نکرہ ہوگا، نکرہ نہیں ہے تو معرفہ ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ ال اور تنوین میں دشمنی ہے. ایک آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا، دوسرا آئے گا تو پہلا نہیں آئے گا. اس میں بعض لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں. جب آپ آگے جملے بنائیں گے تو ان جملوں کے اندر ہمیں اس بات کا بڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ معرفہ ہم نے کہاں معرفہ لفظ لگانا ہے اور کہاں نکرہ لگانا ہے. اور کبھی ہمیں ال کے ذریعے سے معرفہ بنانا پڑے گا. جب ہم معرفہ بنائیں گے تو آخر میں تنوین نہیں لگائیں گے. بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ال اور تنوین کے ساتھ ہی ساری عربی بنتی ہے. یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں ال لگا دو اور آخر میں ان لگا دو تو وہ عربی بن جائے گا. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ال اور تنوین سے ہی ساری عربی بنے. اس کے لیے ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے. اس کے مطابق جہاں ال لگے وہاں ال لگانا چاہیے، جہاں تنوین آئے وہاں تنوین لگانی چاہیے. یہاں تک آپ نے دو تین باتوں کو سمجھ لیا. اب آپ ایک اور بات کو سمجھیے گا. وہ بات ہے ال اور تنوین کی ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ. اس سے آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ ال ہو یا تنوین ہو یہ آتے اسم پر ہی ہیں، فعل پر نہیں آتے. اسی طرح حرف پر بھی نہیں آتے. انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم کی علامتیں ہیں. یعنی ال اور تنوین آپ نے فوری پہچاننا ہو کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو دیکھ لیں اگر وہاں ال لگا ہو یا تنوین لگی ہو تو فوراً کہہ دیں یہ اسم ہے. اور اس کے علاوہ بھی علامات ہوتی ہیں اسم وغیرہ کی، فعل کی. لیکن بہرحال جہاں پر ال موجود ہو یا تنوین موجود ہو تو آپ سمجھیے گا کہ یہ اسم ہے. گویا کہ ال اور تنوین کو آپ علامات اسم کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ اسم کی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں. اب آپ ال کا معنی سمجھیے کہ ال کا ترجمہ کیا کیا کریں گے. ال کے 4 معنی کیے جا سکتے ہیں. کبھی ال کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام، آل. جیسے الحمد، تمام تعریفیں. دوسرا ترجمہ ال کا ترجمہ کیا جاتا ہے خاص. جیسے الرسول، خاص رسول، یا الکتاب، خاص کتاب. جیسے انگلش میں کرتے ہیں اگر کامن ہو a book اور اگر خاص بن جائے تو دی بک. جو دی کا معنی اور مفہوم ہے ال کا بھی وہ معنی اور مفہوم ہوتا ہے بعض اوقات. نمبر 3، ال کا ترجمہ کبھی لفظوں میں نہیں کیا جاتا. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن، رحمان پر ال آیا ہے، لیکن اس ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الگ سے یوں نہیں کریں گے خاص رحمان یا تمام رحمان، بلکہ بڑا مہربان. تو ال کا ترجمہ ہر جگہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. حالانکہ وہ اسم کو خاص کر دیتا ہے لیکن اس کے ترجمے میں خاص نہیں لگاتے. خاص لفظ لگانے سے محاورہ برقرار نہیں رہتا. نمبر 4، ال کا ترجمہ کبھی کبھی الذی والا بھی کرتے ہیں. ہو، ہوم جسے انگلش میں کہتے ہیں، یعنی جو، جس. مثال کے طور پر
ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الضالین، یہ تھا الوالین، والین پر ال داخل ہے. الضالین کا ترجمہ کریں گے جو گمراہ ہوئے. یہ جو ال کا ترجمہ ہے. خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں جہاں بھی ال آئے گا تو ہم اسے 4 طریقوں سے اس کا معنی لے سکتے ہیں. نمبر 1 تمام کے معنی میں، جیسے الحمد تمام تعریفیں. نمبر 2 خاص کے معنی میں، جیسے الرسول خاص رسول. نمبر 3 کبھی لفظوں میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جیسے الرحمن بڑا مہربان. نمبر 4 ال کبھی وہ جو جس یعنی ہوم کے معنی میں آتا ہے، جیسے الضالین جو گمراہ ہوئے. ال کے معنی کے متعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے اس تفصیل کو. اب آ جائیے تنوین کی طرف. تنوین جو حرف تنکیر ہے اس کا 2 طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 تنوین کا ترجمہ کوئی، کوئی ایک، کسی، کچھ. مثلا اے، این، اینی ون، سم تھنگ. جیسے نفسن کوئی جان. یہ کوئی تنوین کا ترجمہ ہے. نمبر 2 کبھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر ہدن قرآن کریم میں ہے ہدن للمتقین. ہدن، ہدن کا مطلب ہدایت. یہ نہیں کریں گے کچھ ہدایت، کوئی ایک ہدایت، یہ نہیں ترجمہ کریں گے، بلکہ کریں گے ہدایت. عام ہے ہدایت، لیکن لفظوں میں کوئی کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سبق مکمل ہوا. ایک دفعہ میں سبق کو دہراتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا. آج ہم نے پڑھا ہے حرف تعریف اور حرف تنکیر. حرف تعریف ال کو کہتے ہیں. یہ کسی اس میں نکرہ پر آ جائے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اسے لام تعریف بھی کہتے ہیں. نمبر 2 حرف تنکیر. حرف تنکیر تنوین ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. حرف تنکیر جب کسی اس میں نکرہ پر آ جائے تو اس میں تنکیر کے معنی پیدا کر دیتا ہے. عموماً ترجمے میں کوئی ایک، ایک یا کچھ کا لفظ لے آتے ہیں. دوسری بات ال اور تنوین اکٹھے ایک اسم پر نہیں آ سکتے. اگر ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گا، اگر تنوین آئے گا تو ال نہیں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ معرفہ بھی بن رہا ہو اور نکرہ بھی بن رہا ہو. نمبر 3 آپ نے یہ پڑھا کہ ال اور تنوین اسم پر آتے ہیں تو آپ انہیں علامات اسم قرار دے سکتے ہیں. یعنی جہاں کہیں ال آیا ہوگا یا تنوین آیا ہوگا کسی بھی لفظ پر تو آپ یوں سمجھیے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں ہے. نمبر 4 ال کا ترجمہ 4 طرح سے کیا جا سکتا ہے. ال کا ترجمہ تمام، جیسے الحمد. ال کا ترجمہ خاص، جیسے الرسول. نمبر 3 کبھی لفظوں میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جیسے الرحمن. نمبر 4 کبھی ال وہ جو جس جن کے معنی میں آتا ہے، جیسے الضالین جو گمراہ ہوئے. اسی طرح تنوین کا 2 طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. نمبر 1 کوئی، کوئی ایک، کسی، کچھ. مثلا نفسن کوئی جان. نمبر 2 کبھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، مثلا ہدن ہدایت. آپ نے ال کے متعلق جو تفصیل پڑھی ہے کہ ال حرف تعریف ہے اور کسی لفظ کے شروع میں اسے لائیں تو وہ لفظ معرفہ بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے اس لفظ کو پڑھیں گے تو ال کو ال ہی پڑھیں گے،
اور حمزہ پڑھنے میں بھی آئے گا، لکھا ہوا بھی رہے گا. مثلا الانسان، یہیں سے بات شروع کر رہے ہیں تو کہیں گے الانسان، الفرس، الرجل. لیکن اگر درمیان میں آ جائے یہ حرف، درمیان میں آ جائے، اس سے پہلے کوئی اور حرف، کوئی اور لفظ آ جائے، تو پھر یہ جو حمزہ ہے ال کا، جو الف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا. لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جی مثلا ایک لفظ ہے البیت، ہم شروع کریں گے تو یوں ہی پڑھیں گے، یہاں سے جب شروع کریں گے البیت. لیکن اگر اس کے شروع میں ایک اور ورڈ آ جائے باب البیت، تو اس کو پھر یوں پڑھیں گے باب البیت. یوں نہیں پڑھیں گے باب البیت، بلکہ باب کو آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر یوں ادا کریں گے باب البیت. کوئی بھی لفظ ایسا آ سکتا ہے جس لفظ کے شروع میں ال لگا ہو، اگر وہ سینٹر میں آ جائے، اس سے پہلے اور ورڈ بھی موجود ہو، تو اس کو اگلے کے ساتھ جب ملائیں گے، درمیان حمزہ وہ پڑھنے سے چھوٹ جائے گا، حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. جی اسی طرح ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے عن. من کو البیت کے ساتھ لگائیں تو یوں پڑھیں گے من البیت، نون کو زبر دے کر آگے ملائیں گے. عن کو آگے ملائیں تو نون کو زیر دیں گے عن البیت، عن البیت. یعنی جب کوئی ساکن حرف آ جائے اور آگے لام تعریف آ رہا ہو، اس کے ساتھ ملانا ہو تو اس کو زیر دے دیتے ہیں عام طور پہ. جیسے عن البیت، لیکن من آ جائے تو وہاں نون کو زبر دے دیں گے من البیت. جیسے ایک لفظ دیکھیے زیدن العالم، زیدن. اب دیکھیں اگر تو آخر میں نون آ رہا ہے ساکن، جسے نون تنوین کہتے ہیں، اس کو آگے والے حرف کے ساتھ ملائیں تو نون کے نیچے زیر دے دیں گے، پڑھیں گے زیدن العالم. زیدن العالم کو پڑھیں گے زیدن العالم. اسی طرح ایک یہ الفاظ ہیں ابن، ابنتن، اسم، ان کا حمزہ بھی گر جاتا ہے. ایسے حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. مثلا ایک لفظ آ جائے ہوا، آگے ہو ابن، تو اس کو پڑھیں گے ہوا ابن. ہذا اسم کو پڑھیں گے ھذا اسم. جیسے مثال کے طور پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں لفظ ہے بی اسم اللہ، بی اسم اللہ، کیونکہ اسم ہے نا صحیح لفظ. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، لیکن شروع میں با آ گیا، اسم کا حمزہ گر جائے گا، یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد دیکھیے بسم اللہ الرحمن، یہ اصل میں تھا بسم اللہ الرحمن، لیکن الف گر گیا، ہا آگے والے لفظ کے ساتھ مل گیا الرحمن. اسی طرح نررحیم اصل میں تھا نی الرحیم، لیکن آگے والا الف گر گیا، پڑھیں گے نررحیم. آگے اگر ابن اور اسمن کے اوپر ال داخل ہو تو لام کو زیر دے کر آگے والے حرف سے ملا کر یوں پڑھیں گے الابن کو پڑھیں گے الابن، الاسم کو پڑھیں گے الاسم. یہ سب باتیں پڑھنے سے متعلق ہیں. یہ آپ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے آپ کی زبان پر خود بخود آتی جائیں گی، لیکن ان ہندی چندیوں میں زیادہ نہ پڑھیں. یہ اگر یاد نہیں بھی ہوتی باتیں آپ کو ٹھیک ہے، مگر یہ ایسی باتیں ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ قواعد جو ہیں وہ مقصد نہیں ہیں، اصل مقصد تلفظ ہے. تلفظ صحیح ہونا چاہیے، تو آپ کا تلفظ انشاءاللہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے. ہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ آپ ضرور یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
کسی لفظ، کسی حرف، کسی اسم کے شروع میں ال لگاتے ہیں تو لام اگلے حرف میں داخل ہو کر کے وہی حرف بن جاتا ہے. جیسے شمس ایک لفظ ہے، شمس، اس کے شروع میں آپ نے ال لگایا تو اصل تو یہ ہے الشمس، لیکن اس کو پڑھیں گے الشمس. اب دیکھیں لام شین میں داخل ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ لام شین میں کیسے داخل ہوا؟ لام ختم بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، لام شین میں چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ال ہم نے نہیں لگایا تھا تو اس وقت شین پر شد نہیں تھا، خالی شین پر زبر تھا، شمس. لیکن جب لام لگا ہے، ال لگا ہے، تو اب شین مشدد ہو گیا، شین پر شد آ گیا. اب پڑھیں گے الشمس، الشمس، تو 2 دفعہ شین پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ جو حرف شد والا ہو، جس پر شد آ جائے تو اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ حرکت کے ساتھ. دیکھیں اش شمس، شین 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اش شمس، اس کو کہتے ہیں مشدد. اور جب اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے الشمس، الشمس. اب جب تک ال نہیں لگا تھا تو اس وقت شین ڈبل نہیں پڑھا جا رہا تھا بلکہ سنگل پڑھا جا رہا تھا، یوں شمس. جس سے یہ معلوم ہوا کہ لام شین میں داخل ہو گیا تو ڈبل ہو گیا، تو شین مشدد ہو گیا، تو لام بھی شین بن گیا. اللہ اکبر. لیکن یہ ایک میک یہ صرف حروف میں بنانے ہیں. یہ جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے ما سوا کو معاذ اللہ ایک بنا دیتے ہیں تو وہ غلط ہے. جیسے غالی مشرک کا شعر ہے، کہتا ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گویت تو دیگرے من دیگرم. میں تو بن گیا، تو میں بن گیا، میں تیرے اندر آ گیا، تو میرے اندر آ گیا، ہم سب ایک ہی ہو گئے. معاذ اللہ تعالی. یہ جیسے وہ ایک شاعر کہتا ہے، غالی شاعر بدعتی، کہتا ہے جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ فرش پہ جلوہ فگن ہوا مصطفیٰ ہو کر. یعنی اوپر جاتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے، نیچے آتا ہے تو حضور بن جاتا ہے. معاذ اللہ تعالی. ایک جگہ قصہ معراج بیان کر رہے تھے یہ بدعتی لوگ، تو معراج کا قصہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، آسمانوں سے اوپر چلے گئے، عرش سے اوپر چلے گئے، وہاں جا کر نقاب ہٹایا تو آگے خود کو پایا. معاذ اللہ تعالی. آگے خود کو پایا. اس قدر زیادہ جہالت اور تاریکی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. تو حروف کے اندر یہ عمل ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ادغام. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ لفظ یاد رہے ادغام. بس یہ یاد رکھیں کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں ال آ جائے تو لام اگلے حرف میں داخل ہو کر اس کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس پر شد آ جاتی ہے، الشمس. اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جن میں ال برقرار رہتا ہے، جیسے القمر، قمر کے شروع میں ال لگائیں، القمر. اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اقمر، نہیں، القمر. میں پورے حروف کی آپ کو مشق کرواتا ہوں. با کے شروع میں اگر لام آ جائے، ال آ جائے، پڑھیں گے البا. اس میں لام با میں داخل نہیں ہوا. تا کے شروع میں لگائیں، کیا بنے گا؟ اتا. جی بالکل ٹھیک ہے، لام تا میں داخل ہو گیا. تا کے شروع میں لگائیں، الثا. لام سا میں داخل ہو گیا بالکل. جیم کے شروع میں لگائیں، الجیم. اس کو الجیم نہیں کہیں گے، یہاں لام نہیں داخل ہوگا جیم میں. الجیم. الحاء. الخاء. آگے دال میں داخل ہو جائے گا،
الدال الذال الراء الزاء السين الشين الصاد الضاد الطاء الضاء العين عین میں نہیں داخل ہوگا الغین الفاء القاف الکاف اللام اس میں داخل ہو جائے گا لام میں لام داخل ہو جائے گا اللام المیم النون اس میں بھی داخل ہو جائے گا اور باقی جو رہ گئے ہیں ان میں داخل نہیں ہوگا الواو الیا ان حروف کے الگ الگ نام ہیں جن حروف کے اندر ال داخل ہو جاتا ہے انہیں کہتے ہیں حروف شمسیہ اور جن حروف کے اندر ال داخل نہیں ہوتا انہیں کہتے ہیں حروف قمریہ قمریہ اور شمسیہ پہچان رکھی ہے چونکہ قمر قاف ہے اس میں نہیں داخل ہوتا القمر ہوتا ہے تو تمام حروف جن میں لام داخل نہیں ہوتا آگے والے حرف میں تو ان حروف کو کہہ دیتے ہیں حروف قمریہ اسی طرح حروف شمسیہ جن میں لام اگلے حروف میں داخل ہو جاتا ہے جیسے الشمس تو جن حروف میں داخل ہوتا ہے انہیں کہہ دیتے ہیں حروف شمسیہ اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن